الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جب حضور سورہ فلق بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال ترین چشم، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک. صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک روز کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس بارش کے موسم میں آپ لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اولیاء سے محبت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خانقاہ عالیہ قادریہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے زیر اہتمام ہونے والے تمام آراز اور تمام حفلات کی ترتیب اس طرح رکھی جاتی ہے کہ اس میں شرکت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرتا رہے. نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبدالحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ قدس سرہ العزیز نے تربیت فرمائی، جس کے نتیجے میں آج اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم اور آپ اس آستانے پر حاضر ہیں. بہت ہی پرکیف محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. بہترین مرصع کلام ہم نے سماعت کی، بہترین
علمی اور روحانی خطابات ہم نے سماعت کیے۔ حضور شہید بغداد عالم عرفانی مقدس بدایونی رحمہ اللہ کے تلامذہ نے اس کورس میں اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ صبح کی محفل میں بھی اور آج اس محفل میں بھی شہید بغداد کے تلامذہ نے خطابات کیے اور ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق ہمارے سامنے دین کا دفاع بھی کیا، راہ سلوک بھی واضح کی، عشق رسالت معاد کے سالہ بھی پلائے، کتاب و سنت سے دلائل بھی پیش کیے اور ان کی روشنی میں استدلالات بھی ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ لوگ جب اپنے خطاب میں مصروف تھے اور آپ لوگ ان کے خطابات کو سن کر محظوظ ہو رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے، تو میرے ذہن میں شہید بغداد کی وہ تقریر چل رہی تھی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میرے تابع سے جا کے کہہ دو، یہ میرے تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ علمی دلائل کی بنیاد پر ہمارے سامنے رونما ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ بات ذرا مشکل تھی، عام طور سے ہمارے جلسوں کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اس طرح کی علمی اور عالمانہ گفتگو قرآن و حدیث اور سیرت اور تاریخ کے حوالے سے کی جائے، لیکن یہ شہید بغداد کے شاگرد ہیں جنہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر صرف تعلیم نہیں حاصل کی بلکہ ایک تربیت بھی حاصل کی اور احقاق حق اور ابطال باطل کا وہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کیا کہ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے مگر ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ بات جب اس پر آئے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں کی اور کیسے کی، تو پھر بات یہ کی جائے گی تاریخی حوالوں سے کہ وہ شادی کے اسباب کیا تھے اور نکاح کے اسباب و وجوہات کیا تھے۔ یہ ہمارا فرض تھا، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رسول اللہ پر اعتراض کرنے والا رسول کے کردار کو مجروح نہیں کر سکتا، رسول پر اعتراض کرنے والا دین کو مجروح نہیں کر سکتا، رسول پر اعتراض کرنے والا قرآن کو مجروح نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اعتراضات سے نہ نبی کا کچھ بگڑتا ہے، نہ دین کا کچھ بگڑتا ہے، نہ اسلام کا کچھ بگڑتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ بگڑتا ہو، اس کے باوجود بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا دفاع کرتے رہیں، اس کا جواب دیتے رہیں، تاکہ قیامت کے دن جب یہ پکار کر کہا جائے کہ فلانا ملعون تھا جو رسول کی گستاخی کرتا تھا، تو دوسرا فرشتہ آواز دے کہ یہ رسول کا وفادار تھا، جو دفاع کرتا تھا، جو نفاذ کرتا تھا، جو اپنی خدمت پیش کرتا تھا۔ آپ سوچیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب مکے کے شاعروں نے رسول اللہ کی توہین میں قصیدے لکھنا شروع کیے، رسول اللہ کا جواب تو اتنا شاندار تھا، فرمایا ایک دن آپ نے کہ ان لوگوں کو دیکھو، یہ مجھے مذمم کہتے ہیں، مذمم کہتے ہیں جس کی بہت برائی کی جائے، کہ بہت برا ہو، اس میں بہت کمیاں ہو۔ فرمایا کہ یہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں۔ ان لوگوں کو دیکھو، یہ مجھے مذمم کہتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں۔ مذمم کہتے ہیں جس کی بہت برائی کی جائے اور محمد کہتے ہیں جس کی بہت تعریف کی جائے۔ مذمم کہنے والا مکے کی مٹی میں مل کر خاک ہو گیا، محمد کہنے والا وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے جو مذمم کہتا تھا اس کا نام و نشان مٹ گیا، اگر جو محمد کہتا تھا آج بھی دنیا
کبھی کعبہ جاری کے نام سے یاد کرتی ہے، کبھی کعب بن رواحہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کعب بن زہیر کے نام سے یاد کرتی ہے، عبداللہ بن رواحہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تعریف کرنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کی برائی کر کے ان میں کمی نہیں پیدا کر سکتا کوئی۔ اور مسلمانوں، اگر ہمارے ایمان میں کوئی شک پیدا کرتے تو پھر ہمیں اس سے شکایت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے شکایت ہے۔ یہ وہی ایمان ہے کہ ابلیس بھی اگر آ کر کھڑا ہو جائے اور برائی کرنے لگے اور شک شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے، تب بھی بندے مومن کے دل کو مشکوک نہیں کر سکتے، کیونکہ بندے مومن کا دل تجلیات و انوار الہی کی آماج بھرا ہوا کرتی ہے۔ وہ دل، اس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو جو دل اللہ کی یاد سے منور ہو، جس دل میں ایمان کی دولت ہو، اس دل میں کوئی شک نہیں ڈال سکتا۔ آپ سوچیں کہ جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں شک ہو جائے پھر تو مسلمان۔ یہ آزمائش ہے، اس کو اگر تھوڑا سا مثبت انداز میں دیکھیں تو ایک پہلو اس بات کا یہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمانوں، مبارک ہو تمہیں کہ کوئی ایک ملعون اپنی کوشش کر کے مر گیا مگر تمہارے ایمان کو متزلزل نہیں کرتا۔ اس آزمائش میں بتاؤ کہ تم کامیاب ہوئے گئے۔ رسول اللہ کی سیرت پر اعتراض کرنے والا جہنم میں پہنچا، لیکن وہ اعتراضات سن کر تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رہے۔ یہ ہماری آزمائش تھی، الحمدللہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح کی مضمون حرکتیں ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے، مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب جب کوئی اس طرح کی گستاخانہ بات کرے گا تب تب ہماری طرف سے اس کا جواب ہے۔ کون ہے اس پوری دنیا میں جو اللہ کے واحد ہونے کو سمجھتا ہے؟ کوئی؟ کون ہے جو اللہ کے ایک ہونے کو سمجھتا ہے؟ کس نے بتایا؟ کون بتا رہا ہے؟ صبح آپ نے سنا کہ سب لوگوں کی روحیں اس وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی ربوبیت کا اقرار کر کے آئے، اس کے باوجود بھول گئے۔ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ تو غیب الغیب ہے، وہ تو ایسی ذات ہے جو غیب الغیب ہے، تو جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ حضور نے بتایا، ہم نے مان لیا، ہم نے تو کوئی دلیل بھی نہیں پوچھی۔ اور بڑے مزے کی بات بتا، قرآن اور علوم قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، وحدانیت کی، توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی جتنی بھی دلیلیں قرآن میں وارد ہوئی، ایک بھی مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، یہ اس کے لیے آئی ہے جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے۔ پوچھو ابو بکر صدیق سے کہ اس پورے قرآن میں دکھائی وہ آیت اللہ کی وحدانیت کی جو آپ کے لیے آئی۔ پوچھو فاروق اعظم سے کہ جو آپ کے لیے وحدانیت کی کوئی دلیل آئی ہو تو بتائیے۔ پورا قرآن اللہ کا ایک ہونا ثابت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ کو ایک نہیں مانتا۔ تو اللہ کو تو ہم بنا دلیل کے ایک مانتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ کا ایک ہونا منوانے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ جائے، وہ ایک ہے، یہ منوانے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، نہ کہ مسلمانوں کو ماننے کے لیے۔ حضور آ گئے، ہم نے مان لیا۔ میرا ہونا تیرے ہونے کی
اقدس میں گستاخی. آج کی چیز ہے مکے والے ایسی گستاخی کر چکے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی معلوم. مگر حیرت کی بات ہے کہ جس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو رہا تھا، اس وقت مکے میں رسول اللہ کے دشمنوں کی ایک لمبی تعداد تھی، مگر تاریخ خاموش ہے. کہنے والے نے حضور کو شاعر کو کہا، کہنے والے نے حضور کو جادوگر کو کہا، کہنے والے نے حضور کو کاہن کو کہا، کہنے والے نے حضور کو جھوٹا کو کہا، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ ایک بچی سے شادی کرے. عجیب بات ہے. جس معاشرے میں یہ کام ہو رہا تھا اس معاشرے میں تو کتنی آسانی سے بات ہو جاتی ہے. دیکھو لوگوں جس کو تم نبی مانتے ہو وہ تو اتنا غلط کام کر رہا ہے. جس طرح آج یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بتائیے کتنا بڑا غلط کام، 6 سال کی بچی سے نکاح. کتنا آسان تھا ابو جہل اتباع و شہباء فلاں نکاح کے لیے. وہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. یہی بات ہے کہ مدعا لے کے گھومتے رہتے دیکھو دیکھو کیا کرتے. نہیں کہہ سکے. کیوں؟ کیونکہ عرب کا رواج یہ ہے. اب چونکہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، عربی تاریخ نہیں جانتے، چھوڑ دیجیے. غریب نواز نے ہندوستان میں ہم لوگوں کو دین پہنچا کر، کرم فرما کر، ہاتھ تھام کر اتنا شعور بخشا ہے کہ اگر ہم اس ہندوستان ہی میں غور کر لیں تو بات بہت بات ہو جائے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، بال وواہ. سنا ہے؟ یہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا تو قانون بنا. آج اس کو آپ برا مان رہے ہیں، مگر 2000 سال پہلے اسی ہندوستان کی سرزمین پر بال وواہ کو کوئی برا نہیں مانا جاتا. آج برا مانا جاتا ہے. زمانہ بدلا، حالات بدلے، فیشن بدل گیا، رسم و روایات بدل گئے، مگر بال وواہ تو ہندوستان میں چلا آ رہا تھا. اب تاریخ دیکھتے جاؤ کہ کس بادشاہ نے بال وواہ کیا اور فلاں کون سے مہاراجا نے بال وواہ کیا، اور بڑی خوشی سے بال وواہ ہو رہے تھے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ ایک دنیا کی حقیقت تھی کہ ایسا پہلے زمانے میں ہوتا تھا اور یہ رائج تھا. یہ کوئی معیوب اور بری بات نہیں. اور آخری بات سنتے چلو کہ اگر یہ بری بات ہو رہی تو کہیں بھی ہوتا حضور کے ہمیں اطمینان رکھو اس بات پر. فرشتوں کی عصمتیں قربان ہو جائیں، اولین و آخرین کی عصمتیں قربان ہو جائیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی عصمت کو جمع کر لو. نبی عصمت مصطفیٰ کی بنا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ نے معصوم بنایا. آپ سمجھتے ہیں گناہ نہیں ہو سکتا. گناہ نہیں، کوئی بری بات نہیں ہو سکتی، کوئی مذموم حرکت نہیں ہو سکتی. معصوم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے غلطی کرنے سے معصوم کر دیا. اب ان سے خطا کا امکان نہیں ہے. مسلمانوں اپنے دل کو مضبوط رکھو. ہم اس طرح کے بے بنیاد اعتراضات کو سن کر اس لیے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ علم نہیں ہے، ہم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، ہم نے اپنی کتابوں کو پڑھا نہیں، علماء کی صحبت نہیں اختیار کی ہے. اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور اس طرح کے اعتراضات کرنے والے بالکل ابو جہل کی طرح مجاہد ہیں. جہالت کی بنیاد پر اس طرح کی بات کہنے والوں نے تو کہا کہ قرآن میں ضرور آیتیں نکال دی. کیا فرق پڑ گیا اس میں؟
قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب دیں۔ لہذا اپنا دل مضبوط رکھے، ایمان کو زندہ رکھے، اور اس طرح کا جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو سب سے پہلے اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ اس اعتراض کا کوئی اثر دل پر ہوا۔ اگر ہوا تو احتجاج نہ کرنا بلکہ توبہ کر کے کلمہ پڑھنا، تجدید ایمان کرنا، کیونکہ اگر اس اعتراض سے تمہارے دل میں شک پیدا ہو تو ایمان گئے۔ احتجاج اور مطالبات تو آپ کیجیے، لہٰذا اس بات سے مطمئن رہیے کہ حضور سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ یہ وہاں کا رواج تھا، اس زمانے میں دنیا میں ایسا ہی ہوتا تھا، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں تھی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، 1400-1500 سال گزر گئے، مسلمان لوگ مان رہے اس بات کو کیا ویسے حالات نہیں، مگر بعد وواہ بھی ہوگا، پولیس پکڑ رہی ہے، جیل میں جا رہے ہیں، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، قانون بننا۔ تو حالات کے حساب سے اپنی عقل و شعور کے مطابق قرآن و سنت سے فیض حاصل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا تو کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اور رسول پر کوئی اعتراض نہیں بنتا اس طرح، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اگر یہ قابل اعتراض ہوتی تو سب سے پہلے ابو جہل اعتراض کرتا، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی زیادہ اور بدل مضبوط رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، مناسب کیا۔ اور اب ایک بات یہ بھی ہے کہ نہ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی اعتراض ہے، نہ خود حضرت عائشہ صدیقہ کو کوئی اعتراض ہے، نہ حضور کو اعتراض ہے، نہ حضور کی صحابیوں کو کوئی اعتراض ہے، نہ حضور کے احباب کو کوئی اعتراض ہے۔ اعتراض ایک تیسرا آدمی ہے، یہ تیسرا جو ہے یہ بہت مختلف ہے۔ اللہ نے جنت بنائی، اللہ نے آدم کو بنایا، اللہ نے آدم کو جنت میں ڈالا، تیسرے کو اعتراض ہے۔ خالق اللہ ہے، جنت اللہ کی ہے، آدم اللہ کے ہے، روح اللہ نے ڈالی، پتلا اللہ نے بنایا، علم اللہ نے دیا، اما حوا کو اللہ نے پیدا کیا، اعتراض تیسرے کو۔ تو جس کو اعتراض ہوا اس کا انجام آپ نے دیکھا۔ تو اسی کے چیلے چپاٹے اور اسی کی ذریت وقتاً فوقتاً اپنا کام کرتی رہتی ہے، اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقلیت ایک نقطہ رکھ کرنے والا تھا کہ جب مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ کی ہجروں میں برائی میں قصیدے کہے تو اس کے جواب میں نعتیہ قصیدوں کی شدت ہو گئی۔ شعرائے رسول نعت کہنے لگے، حضور کی برائی کرنے والا برائی کرتا تو یہاں سے تعریف کرنے والا تعریف کرتا، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک شخص برائی کرے گا تو ادھر سے لاکھ لوگ تعریف کریں گے۔ تو برائی کرنے والا برائی میں زبان کھولتا رہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ درود کی کثرت کرتے رہیے، آپ صلاۃ و سلام کی کثرت کرتے رہیے۔ وہ ایک بار قرآن کہے تم 100 بار اچھا کہو، وہ ایک کمی نکالے تم 100 خوبیاں گنواؤ، نہ وہ مانے گا نہ آپ مانیے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رسول سے محبت کا اظہار کریں۔ وہ عداوت کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ نفرت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے جواب میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ توہین کا اظہار کرتا ہے، اس کے جواب میں تعظیم کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ انکار کا اظہار کرتا ہے تو اس کے جواب میں تصدیق کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ رسول اللہ میں کمی نکال رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہم خوبیوں کا اظہار کریں۔ کیسے محبت کا اظہار کریں؟ ہم حضور کے نقش قدم پر چل کر، ان کی سنتوں کو اپنا کر، ان کی تعلیمات کو اپنا کر، ان کے فرمان عالی شان کو اپنا کر، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر، ان کی تعلیمات کو اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ یہ ہماری طرف سے اس کا جواب ہوگا۔ وہ کہتا رہے کہ یہ خراب تھے، ہمارے اعمال بتاتے رہیں گے کہ ہمارے رسول کیسے۔
چند فقراء کو مریدین کو محبین کو لے کر تشریف لایا تو کیا جواب دیا؟ لوگوں کو یہاں بھی چلا ہوا تو کیا جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں. اپنی سیرت پیش کر دی, اپنا کردار پیش کر دیا, اپنا اٹھنا بیٹھنا دکھایا, اپنی گفتار دکھائی, اپنا کردار پیش کیا, اپنا اخلاق پیش کیا. اب کوئی بارگاہ غریب نواز میں آنے والا یہ پوچھتا ہوا نہیں آتا تھا کہ بتاؤ اپنے اللہ کے بارے میں, بتاؤ اپنے رسول کے بارے میں, بلکہ یہ کہتا ہوا آتا تھا کہ جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہے, جب بندہ ایسا ہے تو معبود کیسا ہے. یہ غریب نواز کے کردار کی طاقت. آپ نے اپنے حسن اخلاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایسا عمل کیا کہ اب آپ کو دیکھنے والا آپ کی اخلاق میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہے, آپ کی گفتار میں رسول اللہ کی حدیثوں کے جلوے دیکھ رہا ہے, آپ کے عمل میں رسول اللہ کی سیرت کے جلوے دیکھ رہا ہے. اور یہی دیکھ کر انسان متاثر ہوا, اور کتنا متاثر ہوا. آج ہندوستان میں ایک رونق آ گئی, ایمان کی رونق ہے, ایمان کی روشنی پھیل گئی. تو اس بات سے نا امید اور دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا کام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے, سنتوں پر عمل کرنا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنا ہے. تو الحمدللہ حضور شہید وفات کے تیار کیے ہوئے یہ علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جب توہین فارسی زبان میں کی گئی تو جواب فارسی زبان میں دیا گیا, توہین عربی زبان میں کی گئی تو جواب عربی زبان میں دیا گیا, توہین اردو میں کی گئی جواب اردو میں دیا گیا. جس زبان میں توہین اور اعتراض ہوگا ہماری طرف سے جواب اسی زبان میں جاتا رہے گا. لیکن جواب دینے کا, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جواب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گردن پکڑ کے اس سے کہ ایمان لے آؤ, یہ جواب نہیں. جواب دینے کا مطلب یہ تم نے سوال کیا, میں جواب کی بات کروں. لست علیہم بمسیطر, اس بات پر ہمیں مامور نہیں کیا گیا کہ ہم بس ایمان قبول ہی کروا کے چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ غاشیہ میں, اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی توحید کا پیغام دیا, مات کا پیغام دیا, آخرت کی بات کی, مومنین کی بات کی, فرمایا اس کے بعد حضور سے فرمایا فذکر انما انت مذکر. صبح تقریر میں آپ سن چکے ذاکر اور مذکر. فرمایا کہ محبوب تم نصیحت کرتے رہو, سمجھاتے رہو, تبلیغ کرتے رہو. کیوں؟ فذکر انما انت مذکر, آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں, آپ ہی سمجھانے والے ہیں, آپ ہی پیغام پہنچانے والے ہیں. انما انت مذکر, آپ ہی یہ کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تسکین دے رہا. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر, تمہیں تو ان پر سختی کا حق نہیں ہے, تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں, کچھ ہی بات نہیں ہے. یہ حضور کی تسکین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ دعوت دیں گے, لوگ انکار کریں گے تو دل چھوٹا نہ کرنا. کیوں؟ لست علیہم بمسیطر, یہ تمہارا کام ہے, یہ تو ہماری مرضی ہے. ہم جس کو چاہیں ایمان کی شرف سے مشرف کر دیں, جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہ دیں, یہ تو ہمارا کام ہے. تم اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا, تمہارا کام تو نصیحت کرنا ہے, تو نصیحت کر دیں. زور زبردستی کو اللہ نے مانا. لست علیہم بمسیطر, زبردستی نہیں کرنی. یہی طریقہ صوفیہ میں چلا آ رہا ہے.
کیا فذکر نصیحت کرے، اللہ کی طرف بلائے، بندوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرے، وہ علامات بیان کرے، آیتیں بیان کرے، قرآن پڑھ کر سنائے، فذکر نصیحت کرے، انما انت مذکر، اور یہ سوچ کر نصیحت کرے کہ مذکر حقیقی مذکر تو حضور کی ذات ہے، وہی ہے اللہ کی طرف سے مذکر بن کر آئے ہیں، نصیحت کرنے والے بن کر آئے ہیں، ذکر یاد کرانے والے بن کر آئے ہیں، ان کی نیابت میں صوفیہ نے یہ طریقہ اپنایا۔ تو امام جو ہے وہ حضور ہے، ان کی نیابت میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، اولیاء نے، صوفیاء نے، شہداء نے یہی کام کیا کہ یاد دلایا، ذکر کیا، نصیحت کی، اصلاح کی، کیونکہ اصلاح کرنے کا ذمہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور ان کی نیابت میں پھر یہ سلسلہ اولیاء صالحین میں چلتا رہا، اور سختی کرنے کی کو منع کر دیا کہ لست علیہم بالغیب۔ اب آپ اگر صوفیہ کی بارگاہ میں آئیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، تو آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئیں، تذکیر ملے گی، ذکر ملے گا، اللہ کی علامت ہونے کی علامت بیان کرتے رہیں، کبھی کرامت کے ذریعے، کبھی بیان کے ذریعے، کبھی تحریر کے ذریعے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی تھی، حکمت عطا کی، معجزات عطا کی، عفو و درگزر عطا کی، صبر کی اعلیٰ منزلوں پر فائز کیا، اخلاق کے بلند ترین منصب پر فائز کیا، تو اب علم بھی دیا، حکمت بھی دی، عقل و دانائی کی باتیں بھی بتائی، علم بھی دیا اور معجزات بھی دیے۔ کوئی شخص آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی چند آیات سنی، ایمان لیا۔ کوئی شخص آیا، حضور کے روضہ زیبا کو دیکھا، ایمان لیا۔ کوئی شخص، کسی شخص نے اپنے دوست کے منہ سے سنا کہ مکے میں کسی نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، یہ سن کر ایمان لے آئے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر جب ایمان لے آئے تو ان کے چند دوست ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ کچھ لوگ معجزات دیکھ کر ایمان لائے، کچھ لوگ اعلیٰ اخلاق دیکھ کر ایمان لائے، کچھ لوگ حضور کا صبر اور حضور کا عفو و درگزر دیکھ کر ایمان لائے۔ آپ سوچیں، حضرت کعب بن زبیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے حضور کی ہجوں میں قصیدہ لکھا اور حضور کی برائی کی، تو چونکہ ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی، حضور مدینے میں آ چکے تھے، اعلان اور اذن ہو چکا تھا حضور کو، فرمایا کہ یہ کعب جہاں ملے اس کو گرفتار کرو۔ اب ان کے قتل کی باری ہے۔ حضرت کعب نے بھی اعلان سنا کہ میری گرفتاری کا وارنٹ نکلا ہے، تو ایک چادر میں چھپ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور کیا کعب کو معاف کیا تھا؟ فرمایا جہاں کعب اگر ایمان لے آئے تو اس کو معاف کیا۔ آپ نے اپنے چادر ہٹائی، کہا کہ میں ہی کعب ہوں، میں معافی مانگنے آیا ہوں اور کلمہ پڑھنے آیا۔ کچھ لوگ ایسے مسلمان، کچھ ایسے بھی مسلمان ہوئے کہ مکے میں دو لوگوں کے درمیان ایک سازش ہوئی کہ مدینے جا کر رسول کو خنجر مار کر قتل کر۔ وہ شخص اب یہ طے ہو گیا تھا کہ تم ایسا کرو، جا کر ہم تمہارا قرضہ ادا کرا دیں گے، تمہارے بچوں کی حفاظت کریں گے، تمہارے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، تم جاؤ جا کے چھڑا مار دیں۔ اور کسی کو بتایا نہیں، بس یہ راز دونوں کے درمیان۔ شخص مکے سے مدینے آئے، حضور نے فرمایا کہ جس کام سے آئے وہ کرو۔ وہ حیران رہ گیا کہ آپ کو کیا خبر، آپ نے نام لیا کہ تم نے اس سے اصلاح کی تھی۔
کسی نے دیکھا کہ یہ تو مزدوروں کا بت کھا لیتے، اس پر ایمان ہے۔ کسی نے دیکھا کہ ان کا رخ زیبا تو چاند سے زیادہ روشن ہے، اور کوئی بدبخت معجزات دیکھ کر بھی مانے گا۔ معجزات بھی دیکھے، ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے میں مان لوں گا، کی بند کر کے لایا مگر نہیں مانا، کنگریوں نے کلمہ پڑھا مگر نہیں مانا، چاند کو حضور نے 2 ٹکڑے کیا پھر بھی نہیں مانے، پیڑوں کو دیکھا کہ آ کر سجدہ کر رہے ہیں مگر نہیں مانے، معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ صوفیہ کی زندگی میں بھی یہی تھا۔ آج جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی یہی کام کیا۔ فذکر انما انت مذکر کا فیضان امام الاولیاء پر ایسا برسا ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق سے دین کی خدمت کی، اپنی گفتار سے کی، اور جب ضرورت ہوئی تو رسالہ شتاریہ لکھ کر اللہ کے طلبگار کو اللہ تک پہنچانے کا کام آپ کے صوفیہ نے یہی کیا کہ صوفیہ کے یہاں آپ کو سختی نہیں ملے، صوفیہ کے یہاں آپ کو تلوار نہیں ملے، صوفیہ کو اپنی نظر سے مار دیتے، اپنی نظر سے ایک نظر کرتے ہی دل کی دنیا بن جاتی ہے۔ جو دل میں کفر اور دل کے اندر جو سیاہی اور کالا لے کر انسان آتا ہے، ولی کی نظر پڑتے ہی وہ سیاہی نور سے بدل جاتی ہے، وہ کفر نکل جاتا ہے، اس کی جگہ ایمان آ جاتا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، یہ آیت کریمہ اولاً تو حضور سے مخاطب اور ان کے وسیلے سے امت کے تمام علماء سے مخاطب، تمام صوفیہ سے مخاطب ہے کہ تم اپنی ذات کو ایسا بنا دو کہ تم اللہ کا ذکر بھی کرو اور اس کے مذکر بھی، اور سختی نہیں ہوگی۔ اب آپ پوری تاریخ دیکھتے چلے جائیں صوفیہ کی، کسی صوفی کے یہاں لنگر بٹ رہا ہوگا، کسی کے یہاں کپڑے بٹ رہے ہوں گے، کسی کے یہاں علاج ہو رہا ہوگا، کسی کے یہاں شربت پلایا جا رہا ہوگا، کسی کے یہاں حلوہ ہوگا، کسی کے یہاں دلیا ہوگا، کسی کے یہاں کھچڑی ہوگی، کسی کے یہاں بریانی ہوگی۔ غرض یہ کہ آپ کے کھانے کا انتظام ہوگا، آپ کے رہنے کا انتظام ہوگا، آپ کے لیے آسائش اور آسانی کا انتظام ہوگا۔ کسی ولی کی بارگاہ نہیں دیکھی ہوگی کہ ولی تو خود بستر پہ سوئے گا مگر آنے والے کے لیے کانٹے بچھا دیے جائیں کہ تم اس قید خانے میں سو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اولیاء کے یہاں قید خانے نہیں ہوتے ہیں، اولیاء صوفیہ کے یہاں خانقاہ ہوتی ہے، اور خانقاہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسا خود رہتے ہو ویسا ہی مہمان کو ٹریٹ کرو۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے۔ ایک شخص کو اس پر بھی مان جائے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت آسان ہے اعتراض کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے یہ دیکھ کر ایمان لے آیا کہ آ گئے رات کو حضور کے پاس، حضور کے یہاں اس دن ظاہری طور پر کچھ کھانے کو نہیں تھا، ایک بکری تھی جس کو تھنوں میں دودھ تھا، اس کا دودھ ایک پیالہ نکال کر تو لایا اور پینے کرنا اور پینے دوسرا کرنا، تو جتنا دودھ گھر میں تھا بکریوں کا وہ نکال کر اس کو پلا دیا اور خود بغیر کھائے سو گئے، بنا کھائے ہوئے۔ آنے والے کو سیراب کیا، پیٹ بھرا، سو گئے۔ جب صبح فجر میں تشریف لائے تو نہیں جاگا، کیوں جاگ رہے ہیں، کیا بات ہو گئی ہے؟ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے سارا کھانا پانی تو نہیں لایا، خود بھوکے سوئے ہیں۔ یہی دیکھ کر ایمان لے آیا۔ اب ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ اب صبح جب ناشتے کی باری آئی تو حضور نے پھر ایک کپ دودھ پیا، اس کو ایک پیالہ، اس نے ایک پیالہ دودھ پی کر حضور میرا پیٹ بھر گیا۔ رات کو جب تک ایمان کی دولت نہیں تھی، سارے گھر کا جتنا دودھ گھر میں تھا بکریوں کا سب پی گیا۔ جیسے ہی ایمان آیا، رسول کی محبت دل میں پیدا ہوئی، اللہ نے پیٹ کی بھوک سے مستغنی کر دیا۔ اب جہاں 10 پیالوں میں پیٹ کی آگ بجھ رہی تھی، اب رسول کے دینے سے ایک پیالے میں سے کم شیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بھی ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
غلاموں کا حال یہ ہے، امام الاولیاء کا، ان کے خلفاء کا، ان کے پیران اعظام کا عالم یہ ہے کہ ان کی بارگاہوں میں آنے والے کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تو صوفیہ یہاں تذکیر کا، نصیحت کا، تبلیغ کا، سمجھانے کا، ایمان کی تبلیغ کرنے کا، اللہ کی طرف بلانے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، اس طرح کا انداز ہوتا ہے، لست علیہم بمسیطر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ایک آستانے پر آ رہا ہے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، مگر اس اللہ کے ولی نے ایک بار بھی گردن پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ کھانا میرے یہاں کھاتے ہو، پانی میرے یہاں پیتے ہو، کپڑا میرے یہاں سے لیتے ہو، جان بچانے ہماری پناہ میں آتے ہو، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی احسان جتا کر کلمے کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی اپنی عطاؤں کا حوالہ دے کر احسان کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی ڈرا کر دھمکا کر احسان کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک جاہلانہ اعتراض ہے کہ ڈرا دھمکا کر اسلام قبول کرایا جاتا ہے، مار کے ڈر سے اسلام قبول کرایا جاتا ہے، تلوار کے زور پہ اسلام قبول کرایا جاتا ہے، کہاں کرایا جاتا ہے؟ حضور محبوب الہی حضرت مولانا نظام الدین بلایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ دہلی میں ہے، مرکز ہے۔ آپ کی بارگاہ میں لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، اور جب لنگر بانٹا جاتا تھا تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کون ہو، کیا ایمان والے ہو کہ بے ایمان ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ اللہ کا بندہ ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا جاری کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ محبوب الہی کا یہی اخلاق دیکھ کر ایمان لے آتے۔ آپ سوچیں، اسلام نے، اللہ نے اسلام کے ماننے والوں کو وہ قوت دی ہے، وہ طاقت دی ہے، اور وہ مقناطیسیت دی ہے، اور ایسی کشش عطا کی ہے کہ ان کے پاس لوگ اپنے آپ ہی سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی محبوب الہی کی مسکراہٹ پہ فدا ہے، کوئی ان کے جبہ و دستار پہ فدا ہے، کوئی ان کے تکلم اور کلام پر فدا ہے، کوئی ان کے تعویذ لکھنے پر فدا ہے، کوئی ان کے کھانا کھلانے پہ فدا ہے، اور امیر خسرو سے پوچھو تو دلانے کس پر فدا ہے؟ تو ایک مثال قائم کر دی انہوں نے فدائی ہونے، فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنے کا ہے، وہ نہیں رکنا چاہیے۔ الحمدللہ وہ کام نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں چلتا رہا، اور وہ اب جب سے لے کر اب تک چل رہا ہے۔ صوفیاء کرام کا وجود اور ان کی خانقاہوں کی بنیاد اسی بات پر رکھی ہوئی ہے کہ بندوں کو بندوں کے خالق سے ملانا۔ اللہ دلوں کے حالات بدل دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ہدایت نہ دے اس کو گمراہی سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو طریقہ یہی ہے کہ سختی نہیں ہوتی، تو سختی نہیں ہوتی ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بیٹھتے ہوں گے کہ جب کوئی ان سے کوئی حاجت مند ان کے پاس آتا مسکرا کر اس کا استقبال کرتے تھے، اس کی توجہ سے بات سنتے تھے، اس کی تصویری فرماتے تھے، اس کے آنسو پوچھ دیا کرتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، دو بول تسلی کے بول دیا کرتے تھے، فرماتے تھے گھبراؤ مت، اللہ مالک۔ آپ ذرا سوچیں کہ ویسے تو یہ ایک جملہ ہے کہ گھبراؤ نہیں اللہ مالک، مگر آپ ذرا سوچیں کہ جس بندے کی زبان سے یہ نکل رہا ہے اس بندے کے یقین اور ایمان کا عالم ہے۔ اللہ تو ہر حال میں مالک ہے۔ جب یہ پریشان حال بندہ اپنے گھر میں تھا اس وقت یہ اللہ مالک تھا، مگر اللہ کے ولی کی زبان سے یہ سن کر کہ اللہ مالک ہے، آدمی اپنے غم بھول جاتا ہے۔ گھر سے چلا تھا تو اللہ پر ایمان رکھ کے ہی چلا تھا، لیکن اس کی
نظر اور توجہ اپنی پریشانی کی طرف تھی. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرتے رہے. تو جب اپنی پریشانی لے کر آیا، توجہ اپنی پریشانی پر تھی، نظر اپنی پریشانی پر تھی، خیال اپنی پریشانی پر تھا، اور یہ پریشانی کا خیال اس مالک کے خیال پر غالب آ رہا تھا. مگر جب ایک مذکر کے پاس آیا اور تم نے اپنی پریشانی بیان کی، تم نے اپنا دکھ بیان کیا، اپنا درد بیان کیا جس پہ تمہاری توجہ لگی ہوئی تھی، مگر مذکر نے وہ جملے کہے جس پر اس کی توجہ لگی ہوئی تھی. تم نے کہا بیمار ہوں، اس نے کہا اللہ مالک ہے. تم نے کہا بے اولاد ہوں، اس نے کہا اللہ مالک ہے. تم نے کہا کاروبار نہیں ہے، اس نے کہا اللہ مالک ہے. تمہاری توجہ کاروبار پر رہی، تمہاری توجہ صحت پر رہی، تمہاری توجہ اولاد پر رہی، تمہاری توجہ حالات کی خرابی پر رہی. اس کی توجہ مالک پر رہی، اس کی توجہ خالق پر رہی، اس کی توجہ اللہ پر رہی، اس کی توجہ معبود پر رہی. اور جو اپنا معاملہ مالک کے سپورٹ کر دے، جو اپنا معاملہ مالک کے سپورٹ کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے اس بات کا. یہ قصہ کہانی نہیں ہے. جب اپنا معاملہ مالک کے حوالے کر دو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مالک اپنی ملکیت کا خود دیکھ پاتا ہے، خود ذمہ دار ہو جاتا ہے. قرآن گواہ ہے کہ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے ایک بادشاہ بہت سارے ہاتھی لے کر آیا تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ مالک ہے، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے. قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا. اور اللہ نے کیسی حفاظت کی اپنے کعبے کی؟ ابابیل چڑیا کے ذریعے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ رب جس کو کسی پرندے کی ضرورت نہیں، وہ رب جس کو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، وہ رب کہ جس کو کسی کنکری کی ضرورت نہیں. تو بے نیاز سے کن فیکون کہتا ہو تو ہونا پڑتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں. مگر چھوٹا سا پرندہ ابابیل بھیج کر اپنے کعبے کی حفاظت کی. بتانا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، تم ادھر سے ہاتھی لے کر آ رہے ہو، ہاتھی کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے؟ میرے ابابیل جو بھیجے ہوئے ہیں ان کے سامنے تمہارے ہاتھی کی یہ حیثیت ہے کہ اگر اس کی چونچ سے ایک اندری ہاتھی لے کے جائے گی تو یہ پانی کی طرف پھیل جائے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. آپ دیکھیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی کے ساتھ اور ہاتھی والوں کے ساتھ. تو اللہ ہاتھی کو خائب و خاصے کرنے کے لیے پرندے کا ہوتا ہے، مگر ہاتھی والوں کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے، تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ تم اللہ کے سامنے طاقت نہیں دکھا سکتے، اللہ کے سامنے قوت نہیں دکھا سکتے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ کسی کی کوئی طاقت ہے، نہ کسی کی کوئی قوت ہے سوائے اللہ. تو ایک مذکر کا یہ کہہ دینا کہ اللہ مالک ہے، توجہ تھی کہاں؟ پریشانی پر تھی. مگر جب مذکر کے نام سے سنا اللہ کا نام تو توجہ پریشانی سے رب کی جانب ہو، توجہ پریشانی سے مالک کی طرف ہو گئی، جو پریشانی کا بھی مالک ہے، جو بیماریوں کا بھی مالک ہے، جو خسارے کا بھی مالک ہے، شفا کا بھی مالک ہے، منافع کا بھی مالک ہے، صحت کا بھی مالک ہے. اس مالک کی طرف توجہ ہو گئی. اور یہ بات ایسی ہے کہ ہزار پریشانیاں آپ کے سر پہ مسلط ہو، مگر جب مالک کا خیال آ جاتا ہے تو پھر ساری پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں. کیونکہ اقرار یہ کیا تھا، اللہ اکبر، یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب تک یہ بات ذہن میں تذکیر نہیں ہوئی تھی، بیماری بڑی لگ رہی تھی، پریشانی بڑی لگ رہی تھی. مگر جب یہ بات یاد دہانی کرا دی گئی، جب تذکیر کرا دی گئی، ایک مذکر نے اس کو پھر سے مجلہ اور مصفح کر دیا آپ کے دل میں، تو پریشانی کا بھی خاتمہ ہوا، ہر طرح کی رکاوٹوں کا بھی خاتمہ ہوا. فذکر انما انت مذکر. نصیحت کرتے رہنا، اللہ کی طرف بلاتے رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کی امت کے اولیاء و علماء کا کام ہے، اور آج تک جاری و ساری ہے.
اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ دین کسی وقت کے لیے نہیں، وقت پہ ایک بات یاد ہے، صبح کی تقریر میں آپ کو سنا کہ الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، معبود کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اور سوال کتنے بچانا لے کر آتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو کب سے ہے، کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، کہاں سے آیا ہے، وقت کس وقت سے ہے، یہ بچانا سوال ہے۔ اللہ تو چونکہ وقت کا بھی خالق ہے، اللہ وقت کا بھی خالق ہے، زمانے کا بھی خالق ہے۔ ہم تو وہ یونانی فلسفیوں کی طرح عقیدہ نہیں رکھتے کہ زمانہ ہمیشہ سے، زمانہ ہمیشہ سے نہیں بلکہ زمانہ پیدا ہوا ہے، اور جو جس شے کا خالق ہوتا ہے وہ اس شے سے خالق ہوتا ہے، یہ اصول ہے، سائنس کا اصول۔ آپ اگر دال بنائیں تو آپ اس دال میں ہے یا باہر ہے؟ بتائیے، تو دال سے پہلے ہے کہ دال کے بعد ہے؟ آپ نے ایک کرسی بنائی تو اب آپ اس کرسی کے پائے میں ہیں کہ اس کے ہتھے میں ہے کہ اس کے ٹیک میں ہے کہ اس کی سیٹ پہ، بتائیے کہاں ہے؟ آپ کہیں گے میں نے اس کو بنایا، میں اس سے الگ ہوں، یہ غلط چیز ہے۔ تو دوسرا سوال یہ کہ آپ اس سے پہلے تھے کہ اس کے بعد تھے کہ اس کے ساتھ ہوئے؟ آپ کہیں گے ارے نادان، کرسی جب میں نے بنائی ہے تو ثابت ہوا کہ میں اس سے پہلے ہوں، میں اس سے خارج ہوں، میں اس سے باہر ہوں، میں اس میں شامل نہیں ہوں، اس کے پایوں میں اور اس کے ہتھے میں۔ آپ ایک بلب بنا دیں، میں آپ سے پوچھوں بتائیے بلب میں آپ کہاں ہیں؟ آپ نے شربت بنایا، میں پوچھوں بتائیے شربت میں آپ کہاں ہیں؟ آپ نے کتاب لکھی، میں پوچھوں بتائیے کتاب میں آپ کون سے پیج پر ہیں؟ کیسے ملاقات ہوگی آپ سے؟ آپ کتاب سے پہلے تھے، کتاب کے بعد؟ ارے بھائی خالق جو ہوتا ہے، جو کسی چیز کو وجود بخشتا ہے، وہ اس سے پہلے ہوتا ہے اور اس سے اس کی ماہیت سے خالق ہوتا ہے۔ تو جب زمانہ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمانے سے باہر ہوگا، زمانہ اس نے بنایا تو وہ زمانے سے پہلے سے۔ اور یہ اس طرح کے معمولی اعتراضات لے کر، اور آج سے بھی پرانے صدیوں سے زیادہ لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے نیک بندوں کو پیغام دیا کہ جب میری وحدانیت کو مشکوک کیا جانے لگے گا، فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت کرتے رہنا، تمہارا کام نصیحت کرنا۔ کسی کے اللہ کا انکار کرنے سے اللہ کا انکار نہیں ہوتا۔ یہ آیت آئی ہے توحید سمجھانے کے لیے، سورہ غاشیہ میں درس توحید کے لیے آئی، وحدانیت کا عقیدہ دینے کے لیے آئی۔ اس سے پہلے جو باتیں بیان کی گئی ہے، کہیں معاد کا ذکر ملے گا، توحید کا ذکر ملے گا، اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ملے گا، اس کی قدرت کا ذکر ملے گا، یہی سب باتیں ہوگی۔ جنت کا ملے گا، دوزخ کا ملے گا، تو سورہ غاشیہ۔ کسی کے انکار کرنے سے اللہ کا انکار نہیں ہوتا، قیامت کا انکار کر دینے سے قیامت کا انکار نہیں ہو جاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا فرمایا کہ ان کے انکار کر دینے سے، ان کے جھٹلا دینے سے دین کا کوئی مسئلہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، مگر فذکر انما انت مذکر، اس کے باوجود بھی تو نصیحت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ شہید بغداد کے تلامذہ نے مدرسہ عالیہ قادریہ کی فضاؤں میں یہ درس دیا ہے کہ اعتراض کرنے سے دین مستقل نہیں ہوتا، مگر فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت کرتے رہے۔ ہمارا کام نصیحت کرنے کا ہے، لہذا آپ یاد دلاتے رہیے، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تبلیغ کرتے رہیے۔ کسی کے انکار کرنے سے، کسی کے اعتراض کرنے سے، کسی کے برا کہنے سے نہ دین برا ہوتا ہے، نہ اللہ کا انکار ہوتا ہے، نہ رسول کی کردار کشی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ذمہ داری ہماری یہ ہے، فذکر، ہمیں نصیحت کرتے رہے، اللہ کی یاد دلاتے رہنا۔ مانو یا نہ مانو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مفسر کا وقت بڑھتا جا رہا ہے، لست علیہم بمسیطر، میں جو مسیطر ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بے جبار، آپ زبردستی کرنے والے نہیں۔ یہ شان تو کسی اور کی ہے، وہ ہے جباروں کا ہاتھ، مسلط نہیں کیا جا سکتا، آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، کیا نہیں ہے آپ جبر کرنے والے نہیں،
اللہ یہ تو بتا دے کہ جب تم نے یہ کہا کہ یہ ان سے جبر کی نفی کر دی تو کسی شے کا اس بات کر دے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ابھی تم جبر کرنے والے نہیں ہو, تم رؤوف و رحیم ہو, رحمت کرنے والے ہو, عفو کرنے والے ہو, درگزر کرنے والے ہو. فذکر انما انت مذکر, تم تذکیر کرنے والے ہو, یاد دلانے والے ہو, تم جبر کرنے والے نہیں. آپ سوچیں اگر اللہ نے حضور کو یہ بھی منصب عطا کر دیا ہوتا تو پھر قیامت میں آزمائش کس کی ہوتی؟ اگر یہ منصب بھی حضور کو مل جاتا پوری دنیا کو مسلمان کر کے ہی چھوڑیں گے تو پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. اس وعدے کا کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ میں جہنم حل من مزید کہے گی. اس حل من مزید کا کیا ہوتا جب سبھی مسلمان ہو جاتے؟ اگر حضور کو یہ بھی ذمہ داری دے دی جاتی کہ مسلمان کر کے ہی چھوڑیے گا سب تو پھر آزمائش کیسی ہوتی؟ ترازو پہ کیا ہوتا؟ قیامت پہ کیا ہوتا؟ دوزخ کا کیا ہوتا؟ کیسے آزمائش ہوتی؟ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اس لیے اللہ نے جبر کو رسول سے دور رکھا اور رحمت رسول کو عطا کی, عفو رسول کو عطا کیا, درگزر رسول کو عطا کی. اور سنیں کہ جبر تو آپ کو نہیں دیا مگر عفو درگزر آپ کو دی. ایسا نہ ہو کہ اگر عفو درگزر حضور کو نہ دیتا اللہ تو یہ دنیا کہاں رہ پاتی؟ آج جس مکے میں جاتے ہو یہ مکہ کہاں ملتا؟ آج جس مزدلفہ میں رہتے ہو تو مزدلفہ کہاں دکھائی دیتا؟ جس عرفات میں نماز پڑھتے ہو وہ عرفات کہاں دکھائی دیتا؟ اگر اللہ نے عفو درگزر سے رسول کو روک لیا ہوتا تو یہ دنیا طوفان نوح میں تو کچھ تباہ نہیں ہوئی تھی. مسلمانوں یقین جانو قیامت سے پہلے قیامت نہیں ہوگی. حضور کو رحمت للعالمین بنایا تو طائف بھی آج موجود ہے, مکہ بھی موجود ہے, مکے کی وادیاں بھی موجود ہیں, صفا مروہ بھی موجود ہے, مزدلفہ منی بھی موجود ہے. لیکن حضور کو اللہ نے جبر سے روکا. لست علیہم بمسیطر, آپ جبر اور زبردستی کرنے والے نہیں. زبردستی اور جبر سے روک لیا. اگر نہ روکا ہوتا تو پھر سب کے سب تو نظام ہی گڑبڑ ہو جاتا اور اللہ کا نظام گڑبڑ ہو نہیں سکتا. لہٰذا یہ حکمت ہے, یہ کوئی کمی نہیں ہے ہمارے رسول کی, یہ حکمت ہے ہمارے رب کی کہ جبار نہیں بنایا اپنے حبیب کو کیونکہ محبوب ہم تمہیں رحمت بنا چکے ہیں. اب یہ جب تمہارے شاعر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا سوچیں کہ جب نہیں دیا تو لوگ اتنا اعتراض کرتے, اتنی برائی کر دیتے لوگ. رب تو بے نیاز ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کو حیا آتی ہے. میرے گھر سے اٹھ کر چلے جاؤ, رات ہو گئی مجھے سونا ہے, یہ کہنے میں میرے حبیب کو حیا آتی ہے. وہ یہ بات نہیں کہہ پاتے. کیوں نہیں کہہ پاتے؟ لست علیہم بمسیطر, کیونکہ جبر نہیں دیا گیا ہے, زبردستی نہیں دی گئی, انہیں رحمت دی گئی ہے. تو یہ کون کہے گا؟ اللہ نے کہا میں کہوں گا. مجھے یہ کہنے میں حیا نہیں آتی. میں تو رب ہوں, میں مالک ہوں, میں خالق ہوں, میں بھلا بھی سکتا ہوں, میں بلا بھی سکتا ہوں, مگر میرا حبیب تو رحم دل ہے. اس کے پاس رحمت بھی رحمت ہے, اس کے پاس جبر نہیں ہے, اس کے پہ منتقم نہیں ہے, یہ جبار نہیں ہے, یہ قہار نہیں ہے. ہاں یہ رؤوف ہے, یہ رحیم ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اس کے دل میں میں نے رحمت رکھی ہے. یہ بلائے رکھے اور میں اٹھاؤں گا. یہ اپنے گھر بلائیں گے تو یہ مگر ان کے گھر سے اٹھاؤں گا میں کہ میرے حبیب کو سونا ہے, مسلمانوں اٹھ کے چلے جائیں. حضور کو حضور سے جبر کو اتنا دور رکھا کہ حضور کو یہ کہنے میں بھی حیا آنے لگی کہ لوگوں مسلمانوں اب رات ہو گئی ہے, اپنے گھر چلے جاؤ, مجھے سونا. ایسا رحمت للعالمین, ایسا رحمت والا رسول, ایسا رؤوف رحیم. تو حضور کی کمی نہیں ہے یہ لست علیہم بمسیطر, یہ حضور کی خوبی ہے, حضور کا اعلیٰ منصب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی اس نور کا بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ذکر کرتے رہنا, نصیحت کرتے رہنا, تذکیر کرتے رہنا, سمجھاتے رہنا, تبلیغ کرتے رہنا. زبردستی کرنا ہمارا منصب ہے. اسی لیے علماء یہ بات سمجھاتے ہیں کہ تم مسئلہ بیان کرو. زبردستی ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتے.
لا اکراہ فی الدین، فیصلہ آ گیا اللہ کا کہ زور زبردستی دین میں نہیں چلے گی۔ اب اگر میدان کارزار میں کوئی تلوار پھینک کر کلمہ پڑھ لے تو یہ نہ کہنا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، بلکہ تم یقین کر لینا، اور اگر یقین نہیں کیا تو رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ شفقت عن قلبی، کیا تم نے اس کا دل چین کر دے دیا؟ جبر اور زبردستی دین میں نہیں ہے، تذکیر ہے، اور تذکیر کہتے ہیں یاد دلانے کو، نصیحت کرنے کو۔ الحمدللہ جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا بھی کوئی پیشوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور تذکیر کرنے والے، نصیحت کرنے والے، پیغام پہنچانے والے پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کا بھی ایک پیشوا ہے۔ تو توہین کرنے والے اپنے پیشوا کے پیچھے ہوں گے، اور تعظیم و تذکیر کرنے والے اپنے پیشوا کے پیچھے ہوں گے۔ مسلمانوں صبر کرو، صبر، قیامت کا صبر کرو۔ قیامت کوئی بری چیز نہیں ہے، دعا کرو کہ قیامت جلدی آئے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ قیامت کا صبر کرو، یہ سارے راز کھولیں گے۔ کون تھا؟ ایک ایک کو بلا کر پوچھا جائے گا، کیا کہا کرتے تھے؟ توہین کرتے تھے، الگ کھڑے ہو جاؤ۔ وَانْتَظِرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سب عدالت صرف اللہ کی ہوگی، حاکم صرف اللہ ہوگا، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، ترازو صرف اللہ کی ہوگی۔ وَانْتَظِرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جو کچھ دنیا میں چاہا تم نے کر لیا، الگ کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو تذکیر کرنے والے تھے، جو نصیحت کرنے والے تھے، ان کے لیے سلامتی ہوگی، ان کے لیے رحمتیں ہوں گی۔ گستاخوں کے لیے، برائی کرنے والوں کے لیے، شک پیدا کرنے والوں کے لیے سختی ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کا قصہ ہے، مگر جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، ہر گستاخی اور اعتراض کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، یاد دلاتے رہیں گے، نصیحت کرتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے۔ امام الاولیاء کے اس میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین پر سچے طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم دفاع کرنے کی حیثیت میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صف میں شامل کرے جو نبی کے دفاع کرنے والوں کی صف، جو عظمت مصطفیٰ کے گن گانے والوں کی صف ہے، جو رسول اللہ کے تذکرے کرنے والوں کی صف ہے، جو رسول کا ادب کرنے والوں کی صف ہے، جو رسول اللہ کے چرچے کرنے والوں کی صف ہے، جو اولیاء اللہ کے گن گانے والوں کی صف ہے۔ اس کورس کا یہی پیغام ہے کہ اپنے دین کا علم حاصل کرو، اور جب دین کا علم حاصل کر لو تو اس پہ عمل کرو، اور جب عمل کرنے لگو فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت کرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین ہو۔ تو اس کورس کا پیغام لے کر آئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چاہو کہ دنیا میں اس طرح کسی کو نہیں چاہا۔ آپ انتہا کی محبت کرو، عشق کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کے جو لائے ہوئے علم سے اپنے سینے کو منور کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، جو فرائض و واجبات ہیں ان کی پابندی کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرو، ان کی سیرت پہ چلو، نیک بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کے مقرب بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ، تاکہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی کے وسیلے سے ہمارے کان میں بھی صدا گونجے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس آواز کے، اس مجدے کے، اس خوشخبری کے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستحق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا